اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے۔ کل انشاءاللہ صبح پہلا روزہ ہوگا، تو رمضان میں اب ہم داخل ہو چکے ہیں۔ تو آج ہمارا پہلا سبق ہے قرآن مجید میں سے، جو ہم دیکھیں گے کون سی آیات ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 124 سے آنورڈز۔ یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میری پوری کوشش ہے کہ اس رمضان میں ہر روزے کے ساتھ چند آیتیں ہم سیکھیں، اور وہ آیتیں میں ایسی ہی کوشش کر کے سلیکٹ کروں گی جن میں پیغمبروں کی کوئی دعائیں موجود ہیں۔ تو کیونکہ ہم لوگ قرآنی دعاؤں کے نام سے صرف دعائیں بعض اوقات پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں ان کا بیک گراؤنڈ معلوم نہیں ہوتا کہ قرآن مجید میں کس جگہ کس مقام پر کیوں وہ دعائیں بیان کی گئی ہیں۔ تو ایک پورا بیان ہو جائے گا جس میں وہ دعا بھی شامل ہو جائے گی، تو اس سے انشاءاللہ شرح صدر بھی ہوگا، زیادہ فہم بھی حاصل ہوگا۔ تو آج کی آیت 124 سورۃ البقرہ۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ عرض کرنے لگے اور میری اولاد کو، یعنی میری اولاد کو بھی؟ فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہاں پر ایک تو یہ بات بتائی گئی کہ ان کو بہت دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمایا، خواہ وہ کوئی شریعت کے احکامات تھے، مناسک حج تھے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا وہ، یا ہجرت جو انہوں نے کی، یا نمرود کی آگ میں جو پھینکے جانے لگے، تو مختلف آزمائشیں تھیں، لیکن ان سب آزمائشوں میں وہ پورے اترے، تو اس کا ریوارڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دنیا کی زندگی میں ہی یہ دے دیا کہ ان کو لیڈر بنا دیا، امام بنا دیا۔ یہ آج کل کے دنیاوی لیڈر نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کرتا وہ امام جو لوگوں کی حق کی طرف رہنمائی کرے، صحیح چیز کی طرف رہنمائی کرے بِإِذْنِ اللہ۔ تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تڑپ نظر آتی ہے، وہ اولاد جو ان کو بڑھاپے میں ملی، اور پھر ان کی ذریت یعنی ان کی جو نسل چل رہی ہے وہ اس کے لیے کتنے کانشیس ہیں کہ فوراً اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ کیا میری اولاد میں سے بھی امام ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جو اولاد میں سے ظالم ہوں گے، خود پر خود ظلم کریں گے، اپنی اہلیت کھو دیں گے، ان کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنایا، تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو، یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ ہی بیت اللہ کا تذکرہ ہے، کیونکہ ان دونوں چیزوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر جو بیت اللہ کی تعمیر کی، تو ان کا تو ہمیشہ کا رشتہ ہو گیا۔ ویسے تو ہر مسلمان کو بیت اللہ سے نسبت ہے، لیکن ان کو ایک خصوصی نسبت ہے۔ تو ایک آیت میں جہاں ان کا ذکر آیا تو ابھی آگے اس سے ریلیونٹ ذکر آ رہے ہیں۔ پھر مقام ابراہیم کی اہمیت بتا دی گئی کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ اس سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ کیا کرتے تھے۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشانات موجود ہیں۔ اب اس پتھر کو ایک شیشے میں محفوظ کر دیا گیا ہے جسے ہر حاجی اور عمرہ کرنے والا طواف کے دوران بآسانی دیکھ سکتا ہے۔ اس مقام پر طواف کرنے کے بعد 2 رکعت ادا کرنا سنت ہے۔ پھر آگے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار، تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں دے، یعنی رزق فراواں کر۔ اللہ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا،
پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، یہ پہنچنے کی بری ہی جگہ ہے۔ تو یہ دعائیں بھی اللہ تعالیٰ نے قبول و منظور فرمائی۔ یہ شہر امن کا گہوارہ بھی ہے، اور وادی غیر ذی زر، یعنی اس میں کچھ نہیں اگتا، غیر کھیتی والی آبادی ہونے کے باوجود اس میں دنیا بھر کے پھل فروٹ اور ہر قسم کے غلے کی فراوانی موجود ہے، جسے دیکھ کر انسان حیرت اور تعجب میں پڑ جاتا ہے کہ ساری دنیا کی پیداوار یہاں پر پائی جاتی ہے۔ تو اب یہ ہم دعائیں دیکھ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شروع ہو چکی ہیں، اور یہ کب شروع ہوئی ہیں؟ ویسے تو حضرت ابراہیم کا شروع سے اللہ سے تعلق ہے، اور وہ دعائیں کرتے چلے آ رہے ہیں، پورے قرآن میں مذکور ہیں ان کی دعائیں بھی، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ نے تذکرہ کیا کہ اللہ نے ان کو تمام آزمائشوں پر پورا اترنے کے بعد ایک امام مقرر کر دیا، اللہ نے ان کو امام سلیکٹ کر لیا، اور وہ مانگ کیا کیا رہے ہیں اور کس کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ دعائیں قبول کیں۔ پھر فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے تو کہتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہاں ایک بہت ہی نیک عمل کرتے ہوئے وہ اللہ کو پکار رہے ہیں، یعنی تعمیر کعبہ، کوئی عام مسجد بھی نہیں، تعمیر کعبہ کے دوران وہ دونوں باپ بیٹا جو پیغمبر ہیں دونوں، انہوں نے اللہ کو کیسے پکارا کہ ربنا تقبل منا، یعنی اس نیکی پر انہیں کوئی غرور نہیں تھا کہ ہم کیا بڑا کام کر رہے ہیں، بلکہ عاجزی اتنی تھی کہ اس کی قبولیت کی استدعا بھی اللہ سے کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ کام کرنے کی توفیق بھی اللہ کے اذن سے ان کو ملی۔ تو جو بھی نیکی کی توفیق ملے اس کے لیے اللہ سے قبولیت کی دعا کرنا بہت ضروری ہے۔ نیکی تب ہی فائدہ مند ہے جب وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے فرما بردار بنا لے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما، تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو تعمیر کعبہ کے وقت وہ دعائیں کیا کر رہے ہیں، کتنی شاندار، اپنے عمل کی قبولیت کی بھی، اور اس عمل کی قبولیت کے ساتھ اپنی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کی بھی۔ پھر کہتے ہیں کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے، اور انہیں پاک کرے، یعنی ان کا تزکیہ کرے، یقیناً تو غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ تو یہ دعا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول کی۔ اور تعمیر کعبہ کے وقت جب حضرت ابراہیم کے ساتھ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود تھے، اور وہ مل کر یہ دعائیں کر رہے ہیں، تو یہ دعا جب قبول ہوئی تو حضرت اسماعیل ہی کی اولاد سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور پیغمبر مبعوث کیا گیا انہی لوگوں میں، کیونکہ یہی ان کی دعا تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ان لوگوں میں انہی میں سے رسول اٹھا، تو وہ انہی میں سے اٹھائے گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے۔ اسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، اور اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ تو اس سارے پیرائے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام آزمائشوں پر پورے اترے، تو یعنی انہوں نے زندگی کے ہر موقع پر ایمان کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو پریفر کیا، اللہ کی پسند کو پریفر کیا، اور پھر اللہ نے ان کو ریوارڈ دیا۔ اور پھر وہ دعائیں کیا مانگ رہے ہیں کہ خالی اپنے لیے انہوں نے ایمان کو پریفر نہیں کیا تھا، پھر اپنی اولاد، اپنی ذریت، اپنی نسلوں کے لیے بھی ایمان سے بھرپور راستوں کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اور مزید یہ کہ آپ دیکھیں کہ ان کے لیے رزق کی بھی دعائیں مانگ رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود جب ہجرت کر کے آئے تھے تو بے آب و گیا وادی تھی، اور بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اپنے فضل و کرم سے آباد کر دیا، اس میں آب زمزم کا پانی جاری کر دیا، چشمہ جاری کر دیا۔ تو جو تکلیف انہوں نے سٹارٹ میں خود دیکھی، اس سے حفاظت کی دعا اپنے اولاد کے لیے مانگ لی، ان کے لیے پھلوں کی کثرت مانگ لی۔ تو یہ ہے ایک خالص مومن کا رویہ،
اسی کے لیے اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ دین ابراہیمی، ملت ابراہیمی، طریقہ ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا، یعنی وہی اس کو اگنور کرے گا، اس بات کے خلاف چلے گا جو محض بے وقوف ہو۔ اتنے خوبصورت راستے کو وہی چھوڑے گا جو بے وقوف ہے۔ ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں ہوگا۔ تو اگر کوئی عقل مندی کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو ملت ابراہیمی پہ چلے، اگر دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہے تو ملت ابراہیمی پر چلے۔ اور آخر میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں کہ اِذ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جب کبھی بھی اس کو اس کے رب نے کہا کہ فرما بردار ہو جا تو اس نے کہا کہ میں نے رب العالمین کی فرما برداری کی، یعنی اللہ کے حکم کے آگے ان کے پاس کوئی کوشچن ہی نہیں تھا۔ جب اللہ نے حکم دیا انہوں نے اطاعت کر لی۔ اللہ نے فرمایا اسلم تو انہوں نے کہا کہ اسلمت لرب العالمین، میں اپنے رب کے لیے فرما بردار ہو گیا۔ تو مومن کے اندر یہ جب شعور پیدا ہو جائے کہ اللہ کا حکم میرے فائدے کا ہے تو اس کے لیے تسلیم اور رضا جو ہے وہ ایک سعادت بن جاتی ہے۔ تو یہ ہے ملت ابراہیمی، اللہ کی اطاعت کا راستہ، دنیا اور آخرت کی خوشبختی کا راستہ۔ اللہ تعالیٰ ان سب دعاؤں کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی ہم سب کے حق میں بھی قبول و منظور فرمائے بخیر و عافیت۔ اگلے سبق کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔